دو تقریروں میں ہم یہاں تک پہنچے کہ خلقت کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے اور روز بروز پروردگار مختلف طریقوں سے فرشتوں کو خلق کر رہا ہے. مگر ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، فرشتوں کی خلقت ہو علی ہی والوں سے رہی ہے. یہ اب تک کی دو تقریریں اگر ذہنوں میں محفوظ ہیں تو اس کا سہارا لے کر میں نے یہ فقرہ کہا. وہ قرآن پڑھے تو فرشتہ بن جائے، ان کا پسینہ بہے تو فرشتہ بن جائے. ارے جبریل بھی تو اگر پر اٹھا کر قطرے بہائے اس سے بھی فرشتہ بن رہا ہے. شاید اس لیے بن رہا ہے کہ خود جبریل بھی تو علی والے ہیں، خود جبریل بھی تو علی والے ہیں. تو اب فرشتوں کا جو موضوع ہے وہ فلاسفہ کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ فلاسفر مسلسل اس موضوع کو اپنے تئیں اور اپنی دانش میں مسلسل ریسرچ کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، مگر اب تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے نہیں پہنچے کہ اس سے دور ہے جس کی وجہ سے یہ خلق ہوئے ہیں. آپ سلامت رہیے جو سمجھ رہا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جس کے سبب بنے اس سے چونکہ تعلق توڑا تو اب نہ ان کے پاس فرشتوں کی عمروں کا عطا پتہ، نہ فرشتوں کی زندگی کا عطا پتہ. دیکھیے یہ کوئی میرا اپنا بنائی ہوئی بات نہیں ہے، ایک جملہ کہوں گا آپ سب سمجھ جائیں گے. آج پوری امت مسلمہ رسول اللہ پر تحقیق کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے اور بڑی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح رسول اللہ کی حیات کو جمع کر دے، مگر جس کے پاس جو حالات آتے ہیں وہ 40 کے بعد آتے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں. واحد آپ کا مکتب ہے جس کے پاس رسول کا بچپن موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان سے لیا جنہوں نے گود میں پالا. دیکھیے یہ میری بات کو آپ بالائے طاق رکھیے اور بڑے بڑے یونیورسٹیز میں جو صلوات پڑھے محمد و آل محمد، حضور مجلس ہو رہی ہے، مجلس مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے. میری طرف توجہ رکھیے. دیکھیے جو بھی ریسرچ کر رہا ہے اور جو بھی تحقیق کا کام کر رہا ہے کسی بھی مضمون میں، کسی بھی علم میں یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ اس کے تمام جو متعلقات ہوتے ہیں اس کا اس سے جڑنا ضروری ہے. اگر محقق کسی ایک سے بھی بچھڑے گا تو اس کی تحقیق کا کام رک جائے گا. تو اب جو فلاسفہ مسلسل فرشتوں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ چند صفحے بھرتے ہیں اس کے بعد خاموش؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں جس کے ذریعے فرشتے آئے ہیں، اگر اس سے دامن جوڑ لیا جائے تو پتہ چلے یہ خلق کیسے ہوئے ہیں، ان کی حیت کیا ہے، یہ کھاتے کیا ہے، یہ پیتے کیا ہے. جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، عالم اسلام کے تمام مفکروں کو اٹھائیے اور پڑھیے. تحقیق کر کے کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام کو اٹھائیے، جتنے بڑے بڑے مفکرین گزرے سب کو اٹھائیے اور دیکھیے کس نے کیا کہا. مگر فرشتوں کے موضوع پر اگر سوا علی کے کسی اور کے جملے ملے مجھے لا کر دکھائے، میں منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. میں دیکھیے اب تک کی جو میری تحقیق اور ریسرچ ہے، ایسے ہی تھوڑی میں نے موضوع بنا لیا. موضوع بنایا ہے تو بڑے گہرائی اور گہرائی اور دقت سے بہت اچھے طریقے سے دیکھنے کے بعد یہ بات بول رہا ہوں. سوا علی کے فرشتوں پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا.
کیسے کرے گا؟ کیا بتائے گا کیسے بنے؟ اب تک تو یہی نہیں پتا کہ ہے کتنے. وہ تو علی اور علی والوں سے پتا چلا کہ روز بروز ان کی خلقت ہو رہی ہے اور ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے یہ دنیا میں آ رہے ہیں. اب پہلی چیز تو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ فرشتوں کی جو خلقت اول ہے، یعنی جب اللہ نے پہل فرشتوں کو بنایا تو وہ علی کے نور سے بنایا. یہاں تک ہے، مگر بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ ایک اور حدیث میں آیا، ایک بار رسول اللہ علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور اکثر آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اللہ بس علی کے چہرے کو ایسے دیکھتے رہتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں، ہاں عبادت کا مزہ لیتے ہیں. کہا نا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب روایت سنیے، مسلسل علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے جانے کیا خیال آیا، ایک بار علی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے کیا کہنا اس چہرے کے. جملے ہیں روایت کے، علی کے چہرے کو دیکھ کر کہا کیا کہنا اس چہرے کے جس چہرے کے نور سے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو خلق کیا. اب یہاں میں نے یہ حدیث کیوں سنائی؟ وہ جو نور علی سے پہل خلق ہوئے ہیں وہ اور ہے، جو علی کے چہرے کے نور سے خلق ہوئے ہیں یہ اور ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ تو اب علی جانتے ہیں کہ فرشتوں کی حیت کیا ہے، علی جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں کیا، یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے اور ان کی رفتار کیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ جہاں لوگ فرشتوں پر گفتگو نہیں کر سکتے، وہاں یہ پتا لے گا لیا کہ کون سا فرشتہ کہاں پر ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. یہ بھی علی نے بتایا کہ جب مسجد کوفہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا بڑا تم نے دعوی سلونی کیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ جبریل کہاں پر ہے. بھائی لطف لیجئے موضوع کا، میں تو گرہیں کھول رہا ہوں ابھی. اس نے کہا یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے. اب تک کی تعداد تو آپ کے ذہنوں میں ہے، مسلسل بڑھے جا رہے ہیں. اب کہتے ہیں علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، انگشت امامت اٹھا کر کہا تو جبریل ہے، تو جبریل ہے، تو جبریل ہے. اس نے کہا پہچانے کیسے؟ اب نگاہ امامت دیکھیے. علی نے کہا جو ہی امامت کی نگاہوں کو دائیں دوڑایا مجھے جبریل نظر نہیں آیا، بائیں دوڑایا جبریل نظر نہیں آیا، آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ عین اللہ پہنچی، جبریل کو نہیں پایا. تو اب تیرے سوا کوئی جبریل نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی. تو مولا علی اور فرشتوں کا کچھ رشتہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے اپنی نگاہ عین اللہ کو اور نگاہ امامت کو ہر سمت دوڑایا، میں نے سوا تیرے کہیں نہیں پایا، گویا تو جبریل ہے. تو پتا چلا کہ علی ہی ہے جو اس صنف پر گفتگو کر سکتے ہیں. تو جب آ کر علی سے کسی نے پوچھا یہ تو بتائیے یہ فرشتے ہیں کیسے، آج ذرا ان کی حیت سنیے، یہ دکھتے کیسے ہیں، کیا ان کے ہماری طرح کان ہیں، کیا ہاتھ بھی ہماری طرح ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، زلفیں کیسی ہیں، آیا پیشانی ہے، پیروں سے چلتے ہیں یا کون سی طاقت ہے. بھائی موضوع کی ذرا دقت کو سمجھیے. مولا یہ تو بتائیے کہ ہمارے ہاں تو پیدائش کا ایک طریقہ ہے، افزائش نسل کا ایک طریقہ ہے، وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں. مولا ان کا کھانا پینا کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، کیا ان کی خلقت ایسے ہوئی جیسے آدم کی ہوئی، کیا مٹی ہے، پانی ہے، کیا ہے. اب علی نے بتایا کیا ہے. اب نہج البلاغہ میں 3-4 جگہ ایسی ہیں جہاں علی نے فرشتوں پر گفتگو کی. اور پھر میرا جملہ یاد رکھیے، سوا اس کے یا تو رسول نے گفتگو کی
یا اولاد علی نے کی؟ اور اولاد علی میں ہر ایک نے نہیں، اولاد علی میں وہ جو امام ہیں جنہوں نے فرشتوں پر گفتگو کی. اتنا اہم موضوع ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے نا کہ فرشتوں پر گفتگو وہ کرے کہ جن کے گھر فرشتے آتے جاتے ہوں. ورنہ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ اکثر آپ حدیثیں سنتے ہیں، خبردار دروازوں کے باہر جوتے نہ رکھنا، فرشتے نہیں آتے. ہاں یہ ہے، حدیثوں میں آیا. اب بتاتا ہوں نا آیا کہاں سے. کہا دروازوں کے باہر جوتے نہ رکھنا، کیوں؟ فرشتے نہیں آتے. اچھا پھر کہاں رکھیں؟ بولیے نا. چلے جوتے باہر نہیں رکھ رہے اس لیے کہ جوتے دیکھیں گے تو اندر نہیں آئیں گے. اندر رکھے تو پھر کہاں جائیں گے؟ یعنی یہاں جوتے ہو تو اندر نہ آئے، اگر اندر رکھ دیے جائے تو پھر کہاں جائے؟ نہیں، یہ بنائی گئی. کیسے؟ اس لیے کہ جن کے گھروں پہ آتے نہیں تھے، اب انہیں کوئی تو توجہ لانی تھی اور کوئی تو وجہ لانی تھی کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے. تو انہوں نے بہرحال اس طرح گھمایا یہ باتیں، چونکہ فرشتوں پر گفتگو ہی نہیں کرنی تھی، جانتے ہی نہیں تھے، تو یہ ساری باتیں بتائی کہ بھائی یہ ہوگا تو نہیں آئیں گے، وہ ہوگا تو نہیں آئیں گے. مگر علی بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ دکھتے کیسے ہیں. اب تھوڑی سی خشک بحث ہے لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا. علی نے جب جبریل پر گفتگو کی، کہا سنو، جب رسول اللہ پہنچے معراج پر اور جبریل نے اپنی حقیقت کو بظاہر رسول پر عیاں کیا تو رسول اللہ نے دیکھا کہ جبریل کے 600 پر ہیں. کتنے پر؟ 600 پر ہے جبریل کے. اب کل والی تقریر اگر ذہنوں میں ہے کہ نہر نور میں جاتے ہیں، نہاتے ہیں اور جیسے ہی باہر آتے ہیں پروں کو جھانکتے ہیں، اس میں سے ملک خلق ہو جاتے ہیں، تو تنہا جبریل کے پروں سے کتنے بن رہے ہیں؟ سمجھے؟ ذرا خلقت پر سوچئے اور تعداد دیکھیے. اور یہاں پر بھی ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، کہیے تو سنا دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ تعداد کیا ہے. وہی رسول اللہ نے کہا سنو، روز پروردگار عالم 70,000 ملائکہ کو مکے بھیجتا ہے. مکے آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جیسے ہی پورا ہوتا ہے اب وہ جھنڈ بنا کے چلتے ہیں مدینے اور آتے ہیں ہماری قبر پہ اور ہماری قبر کا طواف کرتے ہیں. جب مدینے میں طواف پورا ہو جائے تو چلتے ہیں نجف. نجف آتے ہیں، نجف، اور یہی 70,000 فرشتے نجف میں علی کی قبر کا طواف کرتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں کربلا، حسین کی قبر کا طواف کرتے ہیں اور پوری رات حسین کی قبر پر بیٹھے استغفار اور تسبیح کرتے ہیں اور ثواب دیتے ہیں آپ کو. بولے بولے اگر بات سمجھ آ رہی ہے. جیسے ہی آپ کو طواف پورا طواف کر کے تسبیح کر کے استغفار کر کے سارا ثواب آپ کو دیا. اب یہاں رسول اللہ نے کہا وہ چلے جاتے ہیں، پھر صبح قیامت تک وہ نہیں آتے. سمجھے؟ کیا عجیب موضوع ہے یہ. اب صبح قیامت تک انہیں اجازت نہیں مل رہی اور روز 70,000 آ رہے ہیں. تو اب ذرا سوچئے کہ تعداد کا معلوم کرنا کتنا مشکل ہے. وہاں پر علی بتا رہے ہیں یہ دکھتے کیسے ہیں. کہا 600 پر تو صرف جبریل کے ہیں. آپ کو 600 پہ حیرت ہو گئی. اب میں نے کہا نا موضوع تو ہے، تھوڑا سا ساتھ دینا ہے آپ کو. ایک اور فرشتہ جس کا نام ہے دردائیل. دردائیل جب پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے دردائیل کیسا دکھتا ہے، کہا بس تمہیں کیا بتائیں، اتنا سن لو، 16,000 پر ہیں. 16,000 پر ہے دردائیل فرشتے کے. اور حیرت میں آپ کو ڈالوں، کہا ہر ایک سے دوسرے پر کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان. یہ آپ ہی لوگ سن سکتے ہیں موضوع، ہر کوئی نہیں سن سکتا، مجھے پتا ہے جب یہ آپ کو سنا رہا ہوں. دردائیل کے 16,000 پر
اور ہر ایک سے دوسرے پر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے آسمان کا ہے. ایسے بہت سے ہیں. اب میکائیل کا تو آپ نے نام سنا ہے. اب میں پہلی بار آج آپ کو بتاؤں, جنہیں پتا ہے انہیں پتا ہے کہ میکائیل کیسے دکھتے ہیں. ارے جو آپ تک رزق پہنچاتے ہیں. ہاں, شرک تو نہیں ہوتا نا. رزق پہنچاتے ہیں ہر ایک کے پاس میکائیل, مگر یہ بھی روایت میں ہے جب تک ہم اجازت نہ دے دیں نہ وہ رزق لے کر چلتا ہے نہ پہنچاتا ہے. اور آپ کے لیے نہیں ریکارڈ ہو رہی ہے تو بات کہہ رہا ہوں. آغا خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر, یہ امام وقت کے پاس آتے ہیں اور امام وقت بتاتا ہے کس کی عمر بڑھانی ہے, کس کی گھٹانی ہے, کس کا رزق بڑھانا ہے, کس کا گھٹانا. بھائی لطف آ رہا ہے آپ کو موضوع سے؟ اب میکائیل سنیے کہ جو رزق پہنچا رہے ہیں ان کے لیے علی نے بتایا وہ کیسے ہیں. کہ اتنے قوی اور اتنے طویل ہے میکائیل کہ اگر اللہ میکائیل کو زمین پر بھیجتا ہے تو میکائیل کو زیادہ جنبش اور حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اس لیے کہ ایک پیر میکائیل کا 7ویں آسمان پر ہوتا ہے اور دوسرا زمین کے 7ویں حصے پر ہوتا ہے. یہ ہے میکائیل کی خلقت. یہ تو وہ ہے جو بتا دیے. پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کے بارے میں کہا کچھ تو اللہ نے ایسے خلق کیے ہیں فرشتے کہ وہ زمین پہ آ ہی نہیں سکتے. اب مسئلہ کیا ہے, وہ زمین پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہا اس لیے کہ وہ اتنے قوی الجثہ ہیں, اگر زمین پر آئے تو زمین تباہ ہو جائے. یعنی زمین میں طاقت ہی نہیں ہے ان فرشتوں کا بوجھ اٹھانے کی. کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی خلقت کو ایسے سمجھو کہ اگر پوری دنیا کا پانی ان کے انگوٹھے کی پور پر رکھ دیا جائے تو پانی آنے کے بعد بھی پور میں مزید پانی کی گنجائش ہو. خلقت فرشتوں کی. اور یہ کون بتا رہے؟ مولا علی. کہا کچھ ایسے ہیں, کچھ ایسے ہیں, کچھ ایسے. بس ایک بار جب علی نے بتایا کچھ ایسے ہیں, کچھ ایسے ہیں, کچھ ایسے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ یہ بنائے کیوں گئے ہیں؟ یہ اتنی تعداد میں ان کا بننا ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہے, عبث نہیں ہے. تو سوال یہ ہے یہ بنائے کیوں گئے؟ اس لیے کہ تسبیح کرنے سے انہیں جنت تو چاہیے نہیں, نہ اللہ کو ان کی تسبیح کی ضرورت ہے. جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. جب رسول اللہ سے علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ملائکہ کے حوالے سے اتنی باتیں ہیں, آپ یہ تو بتائیے یہ ہے کیا اور ہے کیوں؟ تو ایک جملہ آپ کے حوالے رسول اللہ نے مسکرا کر کہا ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا. اے علی یہ سارے یا تو ہماری خدمت کے لیے بنے ہیں یا ہمارے شیعہ کی خدمت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اتنی تعداد میں ان کا بننا اور مسلسل بنے جا رہے ہیں. اور ان کی آپ نے جسامت بھی تھوڑی بہت سمجھ لی کہ کوئی ایسا, کوئی ویسا, کوئی ایسا. اور یہ سب بن کیوں رہے ہیں؟ یا ہماری خدمت کے لیے یا ہمارے شیعوں کی خدمت کے لیے. بہت سی خدمتیں یہاں نظر آتی ہیں, بہت سی خدمتیں وہاں نظر آئیں گی. اب یہاں ایک اہم موضوع, ان کی عمریں کیا ہیں؟ یہ فرشتوں کی عمریں کیا ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ بھائی جب اہل بیت ہیں, میں بتا چکا کہ علی کے نور سے یہ خلق ہوئے, تو کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے علی کب آئے؟ تو اب سوچئے کہ علی یعنی آدم سے پہلے بھی فرشتے, اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے
इन्हीं से तो मिट्टी मंगवाई थी। बोले ना अगर यानी काम अल्लाह का कब से कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा जाओ फुला फुला जगह से मिट्टी लाओ, कहीं से सुर्ख मिट्टी लाए, कहीं से जर्द मिट्टी लाए, कहीं से स्याह मिट्टी लाए, कहीं से सफेद मिट्टी लाए। अच्छा दूसरा काम भी अल्लाह ने इन्हीं से करवाया, कहा आप इसमें पानी मिला दो। पहले मिट्टी आई, कहा आप पानी मिला दो, पानी भी मिला दिया। कहा अब एक काम करो, ये पानी और मिट्टी को गूंदो। अब सारे फरिश्ते बैठ के आदम का पुतला गुन रहे हैं, इसमें किसी को मुश्किल ही नहीं। शिया भी कहते हैं, सुन्नी भी कहते हैं, लिखते और मानते हैं। अच्छा तो जब नूर से बनने वाले आदम को बना सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे भाई। मैं तो बस एक सवाल उठा रहा हूं कि जो नूर अली से बने। देखिए बहुत से लोगों को मुझे लग रहा है हैरत हो रही है, अब जब तक मैं इस हैरत को खत्म ना करूं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका नाम है अब्दुल बाकी अल आफंदी अल उमरी अल फारूकी। रिकॉर्ड हो रही है बात, इसलिए मैंने पूरा नाम पढ़ दिया। अब इसे गूगल कीजिएगा और देखिएगा ये जो शायर है अरब का अब्दुल बाकी, ये फारूकी और उमरी क्यों है? कहा इसलिए क्योंकि ये उनकी नस्ल से है। भाई आप भी तो जैदी हैं, नकवी हैं, तकवी हैं, जिसकी नस्ल से है उसका सरनेम लगा है। अलवी हैं, हुसैनी, हसनी, रिजवी, वो उनकी नस्ल से है तो उनके नाम के आगे अल उमरी और अल फारूकी लगा है। अब उनका शेर मैं आपको सुना रहा हूं और मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। उन्होंने अली पर पूरा कसीदा लिखा, पूरा कसीदा लिखा, और कसीदा लिखते लिखते अली की तारीफें की। अली ऐसे, अली ऐसे, अली ऐसे, अली ऐसे। अच्छा उन्होंने सिर्फ अली पे ही कसीदा लिखा। पता नहीं मेरा मजमा साथ दे रहा हूं। मौला अली पे कसीदा लिखा। अब जो उनके कसीदे का शेर है वो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। जैसे ही अली की फजीलतें लिखते 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 इस मामले में पहुंचे कि अली का एक लक़ब है अबू तुराब। उस पर जैसे कलम उठाया तो कहने लगे खलक़ल्लाहु आदम मिन तुराब। आप सलामत रहिए जो जो समझ रहा है। खलक़ल्लाहु आदम मिन तुराब, अल्लाह ने आदम को तुराब से बनाया। फहुवा इब्नुन लहू व अंत अबूहु। ऐ अली आदम तुराब के बेटे हैं, आप तुराब के बाप। ये उनका शेर है, मैंने सुना दिया और महफूज भी हो गया। नाम भी इसलिए दे दिया ताकि उलमा तहकीक करें। उलमा ने तहकीक करना छोड़ दी, इसलिए फिर ये सब पढ़ना जरूरी है, मगर तहकीक ज्यादा जरूरी है। तहकीक होगी तो पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, आदम से पहले फरिश्ते हैं। क्यों? उसकी दलील कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ने, अच्छा अल्लाह ने किसको कहा कि मैं खलीफा बना रहा हूं? फरिश्तों के सामने तो कहा था, यानी फरिश्ते आदम से पहले हैं, तो जिनकी वजह से फरिश्ते हो। मैं सामने की बातें कर रहा हूं। जिनके नूर से फरिश्ते बन रहे हैं उनका होना बदर्जे औला हतमी है और जरूरी है। तो कहां तक बात लेकर आया मैं, इनकी उम्रें क्या है। मैं आज की तकरीर में तमाम कर रहा हूं, कल यहीं से जोड़ूंगा, तवज्जो कीजिएगा। फरिश्तों की उम्रें क्या है। एक वाकया, कुल मुझे एक वाकया मिला जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जैसे इनकी तादाद नहीं पता चल सकती। देखिए यानी ये कितना अजीब मौजू है कि जिसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल सकता। अजीब तहकीक है और अजीब मौजू है। ये है इस मौजू की खत जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और इसीलिए मैंने उन्वान रखा। अब तवज्जो से सुनिए। कुल एक रिवायत मुझे मिली जिससे पता चला कि फरिश्तों की उम्र क्या है। कैसे पता चली, सुनिए। रसूल अल्लाह ने एक दिन जिब्रील को बुला लिया, कहा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है।
اچھا دیکھیے رسول اللہ کو پتا ہے. دیکھیے جب اہل بیت کسی معاملے میں کوئی سوال کرے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے, وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. نہیں, ابھی بھی اگر بہت سے لوگ نہیں سمجھے تو اللہ نے موسیٰ سے کیوں کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تجھے نہیں پتا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے, مگر ہم زمانے کو موسیٰ کی زبانی بتانا چاہتے ہیں ہاتھ میں کیا ہے. اچھا اتنا سا سوال کیا تھا کیا ہے, ان کا جواب سنیے, یہ عصا ہے, اسے میں تکیہ بناتا ہوں, پتے توڑتا ہوں اور راہ لے کر چلتا ہوں. یہ موسیٰ پوچھا تم سے اتنا سا تھا کیا؟ تم کہتے بس یہ تمہاری پوری تقریر شروع ہو گئی عباس علی ہادی کی طرح. یہ تم جہد سے جہد نکال کے یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. کہا نہیں, میں فلسفہ دکھا رہا ہوں. اللہ نے مجھ سے اس لیے پوچھا کیونکہ میں عصا سے محبت کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, میں نے بات ایسی چھیڑ دی. موسیٰ نے کہا میں عصا سے محبت کرتا ہوں, اس لیے اس نے پوچھا جس سے محبت ہوتی ہے جواب ایک نہیں ہوتا, پھیلا کے دیا جاتا ہے. فرشتوں کو پتا تھا چادر کے نیچے کون ہے. اللہم صلی علی علی ولی اللہ. داخلی کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے, داخلی کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے, اور صاحب کبریا کا انہی سے ظہور ہے. آیت تطہیر نے یہ کر دیا اعلان, وہ نے جسے جو آل محمد سے دور بے شک ہے, محمد و آل محمد کی ہر دشمن اور قاتل پر لعنت. بے شک. توجہ, فرشتوں کو پتا ہے چادر کے نیچے کون ہے. اس پہ تو ایک پوری تقریر ہوگی, اس پہ تقریر ہوگی. تو بس میں نے اشارہ کیا, جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ اب جبریل کا جواب سنیے. کہا یا رسول اللہ, وہ جو روح کا عالم ہے اس میں کچھ حجابات ہیں. ایک حجاب ایسا ہے جسے وہ ہر 70,000 سال بعد اٹھاتا ہے. یعنی ایسے پردہ پڑا ہے, ہر 70,000 سال بعد یوں وہ پردہ اٹھاتا ہے. جیسے ہی پردہ اٹھاتا ہے وہاں ایک نور چمکتا ہے. اب جبریل اپنی عمر بتا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ, وہ جو ہر 70,000 سال بعد پردہ اٹھتا ہے اور اس میں نور چمکتا ہے, اسے میں 70,000 بار دیکھ چکا. بھائی سمجھے, موضوع کی نزاکت سمجھیے. ابھی تو فرشتوں کی جزیات بتا رہا ہوں. پتہ چلا رسول اللہ کو جبریل نے کہا 70,000 بار حجاب اٹھتا ہے سال بعد, اور ایک نور چمکتا ہے, اور اسے میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا. جملہ تو اب ہے. رسول نے کہا اس نور کو جانتے ہو؟ اے جبریل, وہ نور میں محمد مصطفیٰ. آخری جملہ تقریر کا. پتہ چلا رسول اللہ کو جبریل نے بتایا 70,000 مرتبہ میں وہ نور دیکھ چکا جو 70,000 سال میں پردہ اٹھتا اور پیچھے نور ہوتا ہے. تو اب ذرا کیلکولیشن کیجئے,
آہا اب موضوع سمجھ آیا. موضوع یہ کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا. ہاں پڑھیں گے ہم 11 دن تک، جو کچھ ہم نے اپنی جان لگائی سب سنائیں گے، مگر 11ویں دن بھی یہی کہیں گے کچھ پتہ چل ہی نہیں سکتا. یہی موضوع کی نزاکت ہے اور یہی موضوع کا لطف ہے. آخری جملہ تقریر کا، عمر جبریل کی کسی کو نہیں پتا. اب کیلکولیشن کیجئے 70,000. اچھا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب رسول نے پوچھا. اب اس کے بعد اچھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ جو ہمارا والا وقت ہے یہ والا نہیں، وہ نوری سال ہے. اب اس پہ جا کے تحقیق کیجئے. آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے یہاں کا وقت اور ہے، وہاں کا وقت اور ہے، اور پھر یہاں سے پورا ایک نیا مضمون بن گیا ٹائم ٹریولنگ. اب یہ سائنسی موضوع ہے، اسے آپ دیکھیے گا. انہوں نے کہا اسپیس کا ٹائم اور ہے. اچھا اسپیس تک تو مجھے نہیں پتا پہنچی کہ نہیں پہنچی، خبر یہ ہے کہ پہنچ گئی. وہاں کا انہوں نے بتایا یہ ہے. اب اس سے اوپر کا جو معاملہ ہے وہ تو انہیں بھی نہیں پتا. تو جبریل کی عمر کیا ہے نہیں پتا. آخری جملہ تقریر کا، ایک دن ہوا یہ، اللہ نے جبریل اور میکائیل کو بلا لیا. کب بڑی بڑی تمہاری عمریں ہیں، ایک بات تو بتاؤ. آخری جملہ تقریر کا، ایک بات تو بتاؤ، اگر میکائیل ہم یہ کہیں کہ اپنی عمر جبریل کو دے دو، کیا کرو گے؟ چپ. جبریل اگر ہم تم سے کہیں کہ اپنی عمر میکائیل کو دے دو، چپ. اب دونوں فرشتے تھے، سوال اللہ نے کیا تو فوراً سے کہنے لگے اچھا یہ بتا یہ اختیار تو نے ہمیں دیا ہے یا دینی ہے عمریں؟ اگر تو تیرا حکم ہے تو ہم نے دینا پڑ جائے گا، لیکن اگر یہ اختیار تو نے ہمیں دیا ہے تو پھر ہماری مرضی. آخری جملہ تقریر کا، جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اللہ نے کہا نہیں نہیں یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ تمہیں اختیار دیا. جیسے ہی دونوں نے سنا تو پلٹ کر کہا ہم تو اپنی عمریں نہیں دیں گے. ارے اتنی عمریں پائے بیٹھے ہیں. حالانکہ فرشتوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے بھیا ہیں، بھائی ہے بھائی. جیسے زمین پہ اللہ نے بھائی بنائے ایسے آسمان پہ بھائی بنائے. کہا اپنی عمریں دے دو، پلٹ کر کہا ہم تو نہیں دیں گے. اسی وقت اللہ نے کہا آج کون سی شب ہے؟ شب ہجرت. وہ زمین یہ میرے سامنے جوان لڑکے بیٹھے ہیں. میں ایک سوال کروں، علی کی عمر اس وقت کیا تھی جب بستر پہ لیٹے؟ 24 برس کا جوان. یعنی یہ تو بظاہر جوانی کی عمر ہے. جوان تو چاہتا ہے میری جوانی شباب پر پہنچ جائے، میری جوانی کو شباب ہو. وہ اتنی عمریں پائے ہوئے بھائی ایک دوسرے کو عمر نہیں دے رہے. آخری جملہ تقریر کا، پروردگار عالم نے کہا وہ دیکھو نیچے علی اپنی عمر رسول پہ صدقے کر رہا ہے. آخری جملہ تقریر کا، صدقے کر رہا ہے. اب جاؤ قصیدہ لے کر جاؤ. پروردگار یہ تو آیت لانے والے ہیں. کل یہیں سے تقریر شروع ہوگی کہ فرشتوں کے کام کیا ہے. آخری جملہ، دونوں آئے. اب آ کر آخری جملہ سنیے اور جوش میں آ جائیں گے آپ. ایک طرف سرہانے یہاں پر میکائیل کھڑے ہو گئے اور پائنتی جا کر جبریل کھڑے ہو گئے. علی لیٹے ہوئے. دونوں نے آ کر کہا بخن بخن یا بنا ابی طالب. مگر اس میں ایک نازک منزل ہے جو میں نے نہیں کہی، اب کہہ رہا ہوں. جملہ کا بخن بخن مم مثلو کا ابن ابی طالب. اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو بھلا تمہاری مثل کون؟ آخری جملہ. سوال یہ ہے قرآن کو جب اٹھا کے پڑھا
تو قرآن نے کہا اللہ کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. توجہ, آخری جملہ قرآن کی آیت ہے لیسا کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. مثل ہے اس کی, وقت ملا تو کبھی گفتگو ہوگی مثل کیا ہے اور مثل کیا ہے. اتنا پتہ چل گیا اللہ کی اگر آپ نے مثل بنائی تو آپ نے شرک کر دیا. جبریل یہ تم علی کو کہہ رہے ہو من مثلوں کا یبن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تمہارا مثل کون ہے؟ جبریل شرک کر رہے ہو. جبریل ڈانٹ کے کہیں گے بڑا مجھے مشرک ہے, یہ نہیں دیکھ رہے میں کہہ رہا ہوں ابو طالب کے بیٹے. بھائی جو بیٹا ہو, میں ابو طالب کا بیٹا کہہ کر بتا رہا ہوں, میں شرک نہیں کر رہا. آخری جملہ, جو ابو طالب جبریل کے ایمان کو بچا لے. آپ سلامت رہیے. فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تو آج کی تیسری تقریر تمام ہو گئی. اب کل گفتگو کریں گے کہ یہ جو اتنے بنے ہیں ان کے کام کیا ہے. تو کل وقت پہ آ جائیے گا انشاءاللہ. 9:15 سے 9:30 کے درمیان ہم بیٹھ جائیں گے اور یہیں سے تقریر کو آگے بڑھائیں گے کہ فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں. جب ہمیں پورا فرشتوں کا اچھے سے پورا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے پھر ہم بتائیں گے ان کے اہل بیت سے تعلقات کیسے ہیں اور اہل بیت اور فرشتوں کے آپس میں معاملات کیا ہیں. لیجئے بس تقریر تمام ہو گئی. گویا فرشتوں کی تعداد جاننا ناممکن ہے. کربلا کے بن میں بہت فرشتے آئے, اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ کیسے اماموں کے پاس فرشتے کب کب آتے ہیں. اور پھر یہ بھی موضوع ہے کیا بعد رسول فرشتے آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے, اور آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کیوں آتے ہیں. بڑے تفصیل سے گفتگو ہوگی. بس ختم ہو گئی تقریر.